بابل کا دانائے غیب اور کالدیہ کے سب سے بڑے معبود، بلمردوک کے موروثی جانشینوں اور عظیم کاہنوں کی مجلس قومی کا روحانی پیشوا گوما، جس کی پرحکمت باتیں سننے کے لیے لوگ اکثر گوش بھر آواز رہتے تھے، یکلخت قوت گویائی سے محروم ہو گیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ناقابل فہم سکوت کی مہر لگ گئی تھی۔ شروع میں لوگوں نے یہی سمجھا کہ مقدس گوما نے ایرانی حملے کے خلاف دیوتاؤں کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، کیونکہ فاراس کے ہخامشی خاندان کا بادشاہ کورش کالدیہ کی سرحدی ریاستوں کو فتح کرتا ہوا بابل پر چڑھایا تھا اور دیوتاؤں کے اس شہر میں زندگی کی سرمستیاں ماند پڑ گئی تھیں۔ لیکن جب مقدس گوما کی پراسرار خاموشی طویل ہوتی چلی گئی، لوگوں میں تشویش بھی بڑھ گئی۔ آخر موبد اشتر کے کاہن اعظم اشمیدی نے یہ اعلان کر کے اہل بابل کو محو حیرت کر دیا کہ فرات کا دانائے راز اب کبھی کلام نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ قوت گویائی سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ انتہائی تعجب انگیز اور لرزہ خیز سانحہ تھا، جس نے پورے شہر میں اضطراب اور رنج و الم کی لہر دوڑا دی۔ گوما کے عقیدت مند بڑے افسردہ تھے اور عام لوگ حیران و پریشان، کیونکہ آج تک ایسی عجیب اور انہونی بات دیکھنے میں نہیں آئی تھی کہ ایک بھلے چنگے چلتے پھرتے ہنستے بولتے آدمی کی زبان اچانک بند ہو جائے اور پھر اس کی گویائی لوٹانے کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکے۔ مقدس گوما بابل کا روحانی پیشوا ہی نہیں بلکہ علم فلکیات میں مشہور مصری حکیم انوفس کا شاگرد اور اس کے بعد نجوم کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ چلے آپ کو انوفس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں جب یونان کا دانشور فیثاغورس علوم مخفی کی تحصیل کے لیے مصر پہنچا تو متعصب مصری نجومیوں نے اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا، لیکن ہیلیوپولس کے منجم انوفس نے اسے یہ مخفی علم سکھا دیا، جس پر مصری پروہت انوفس کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہ مصر سے بھاگ کر بابل میں آ گیا، جہاں مینارہ بابل کی رصدگاہ میں بیٹھ کر کلدانی عالموں کو علم نجوم سکھاتا رہا۔ یہ فضیلت بھی صرف اسی کو حاصل تھی کہ وہ راتوں کو بلمردوک کی رفیع و عظیم ہیکل زیگورات کی 7ویں منزل پر بیٹھ کر آسمان کا مشاہدہ کرتا، ستاروں کے روحانی تصورات کا جائزہ لیتا، غیب کی باتیں بتاتا اور مستقبل کی خبریں دیتا تھا۔ مگر وہ خود ایک ایسی خبر بن گیا تھا جس نے دلوں کا سکون چھین لیا۔ بابل میں ہر طرف اس کی خاموشی پر چمگوئیاں ہوتی تھیں۔ دانائے غیب کی صرف قوت گویا ہی سلب نہ ہوئی تھی، بلکہ وہ ہیکل بل کی بلند ترین رصدگاہ کو چھوڑ کر، جسے مینارہ بابل بھی کہتے تھے، بیرونی فصیل ایمگور بل کے باب ایلا کی ڈیوڑی میں ایک چبوترے پر آ بیٹھا تھا، جہاں فرات کی دریائی بندرگاہ پر آنے جانے والے مسافروں، تاجروں، اڑھتیوں اور عاشق مزاج نوجوانوں کا میلہ سا لگا رہتا تھا، کیونکہ قصبیاں بھی عموماً بندرگاہ پر ہی گاہک تلاش کرتی تھیں۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ قوت گویائی سے محروم گوما وہاں گمسم اور مہر بلب بیٹھا آنے جانے والوں کو یوں گھورتا رہتا جیسے کسی کا متلاشی ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے کس کی تلاش ہے، وہ کسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے ہر وقت حیرت سی جھانکتی اور صورت پر دیوانگی برستی تھی۔ وہ دیکھتا لیکن بولتا نہ تھا، سنتا مگر جواب نہ دیتا تھا۔ اس کی خاموشی سربستہ راز اور آنے والے عذاب کا غیبی اشارہ سمجھی جا رہی تھی۔ ہیکل بلمردوک کے کاہنوں، موبدوں کے پروہتوں، مندر کے پجاریوں نے دیوتاؤں کے حضور بخورات جلائے کہ بابل پر آنے والی مصیبت ٹل جائے۔ گوما کے شاگردوں اور عقیدت مندوں نے بلمردوک کے علاوہ رب شماس، اشتر، ننمخ، راتو، ننسیب، نسروک، نرقال، اشتار اور انلیل جیسے دیوی دیوتاؤں اور الہیوں سے التجا کی کہ اگر کسی مخفی طاقت نے ان کے استاد کی گویائی چھین لی ہے تو دیوتا اپنے کرم سے واپس کر دیں، لیکن یہ التجا قبول نہ ہو سکی۔ بازار عیش کی قصبیوں اور صنم کدوں کی دیوداسیوں نے دعائیہ رقص کیے، لیکن دیوتاؤں کے بہرے کانوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ربہ قمر کی کنواریاں اور ربہ زہرہ کی پیاریاں قیمتی ہدیے اور دیویوں کے تبرکات لے کر حاضر ہوئیں، مگر بزرگ گوما کے ہونٹوں کی مہر سکوت نہ ٹوٹ سکی۔
باغات معلقہ کی سب سے حسین، سب سے بااثر شہزادی شمورہ خود پرسش احوال کو آئی، پھر بھی دانۂ فرات کی زبان نہ کھل سکی۔ شاہ غائب بنو نیت نے، جو اکثر آثار قدیمہ کے نوادرات میں گم رہتا اور شاہی محل سے شاز و نادر ہی باہر نکلتا تھا، اپنے خاص قاصد بھیج کر دولت کالدیہ کے غیبدان کی خیریت طلب کی اور اچانک سکوت کی وجہ پوچھی، لیکن بادشاہ بھی جواب سے محروم رہا۔ فرزند بنو نیت ولی عہد بیلشا زار نے، جو بادشاہ کے ایام اعتکاف و روپوشی میں دربار لگاتا، تخت آجور پر بیٹھتا اور شاہ حاضر کہلاتا تھا، پیغام بھیجا کہ اگر وہ بیمار ہے تو علاج کے لیے شاہی طبیب حاضر ہیں، اگر کوئی خاص مدعا ہے تو بیان کرے، اسے پورا کر دیا جائے گا۔ مگر وہاں تو ہر سوال کے جواب میں ایک ہی خاموشی تھی، اور یہی خاموشی ایک معمہ بن گئی۔ بابل اگر طلسمات و عجائبات کا شہر تھا تو اس کے پیکر میں دوڑتی ہوئی روح فرات کا نام گوما تھا۔ اسی لیے جب اس کی قوت گویائی سلب ہوئی تو لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے لاکھوں باشندوں کا شہر بابل حکمت و دانش سے محروم ہو گیا ہے۔ دربار اساگیلا کے وقع نویسوں نے مٹی کی تختیوں پر یہ خبر خط میخی میں یوں رقم کی: ماہ کلیسیوں کی پہلی تاریخ کو مقدس حکیم گوما نے چپ کا روزہ رکھا اور ہیکل مردوک کی رصدگاہ سے نکل کر بیرونی فصیل ایمگور بل کے باب ایلا پر آ کر بیٹھا۔ موبت اشتر کے کاہن اشمدی نے ولی عہد کو بتایا کہ دیوتاؤں نے گوما کو قوت گفتار سے محروم کر دیا، لیکن موبت اکور کا کاہن اعظم ذریعہ اس مسئلے پر خاموش ہے اور کوئی رائے دینے سے معذوری ظاہر کرتا ہے۔ بابل کی تاریخ میں یہ واقعہ ایرانیوں کے حملے سے زیادہ تشویش انگیز خیال کیا جاتا ہے، جس نے لوگوں کو ہراساں کر دیا ہے۔ ایرانیوں کا حملہ کلدانی تاریخ کا سب سے اہم اور خطرناک واقعہ تھا۔ کورش ہخامنشی، جو فارس، عراق، عجم، آرمینیا، باختریا، اناتولیا اور ہندوستان کے بعض شمالی علاقے فتح کر کے شہنشاہ اور کسرا بن گیا تھا، جب 540 قبل مسیح مشرقی مہم سے لوٹا تو بعض سرداروں کے مشورے پر اس نے سلطنت کالدیہ پر حملہ کیا اور کلدانی و شامی لشکروں کو شکست پر شکست دیتا ہوا بابل پر چڑھایا تھا۔ لیکن بابل کی نیرنگ زمانہ اور عجوبہ عالم فصیل کو سر کرنا قوت انسانی سے بعید تھا، جسے لوگ ایمگور بل یعنی دیوتاؤں کی دیوار کہتے تھے۔ ایمگور بل 350 فٹ اونچی اور 87 فٹ چوڑی تھی، جس کی بلند و بالا سطح پر کئی رتھ پہلو با پہلو دوڑتے تھے۔ اس فصیل کا محیط 60 میل تھا، جس کا ہر طول اور عرض 15 میل تھا۔ اس عظیم و رفت شہر پناہ پر جگہ جگہ 250 کوہ پیکر برج اور 100 دیو ہیکل برنجی دروازے تھے۔ دروازے موٹے فولاد کے تھے، ان پر پیتل کے 20 پترے چڑھے تھے، جنہیں ٹوپی دار کیلوں سے پیوست کیا گیا تھا۔ کورش نے اس ناقابل تسخیر شہر پناہ کا محاصرہ ڈال دیا۔ سپار میں شکست کھانے کے باوجود بیلشازار کی فوجیں مقابلے کے لیے تیار تھیں۔ دشمن کی الغار روکنے کے لیے ایمگور بل پر تیل کے بڑے بڑے کڑاہے اور پتھروں کے انبار جمع تھے، تاکہ شہر پناہ کی بلندی سے حملہ آور فوج پر کھولتے ہوئے تیل، آگ اور پتھروں کی بارش برسائی جا سکے۔ 350 فٹ اونچی فصیل پر کھڑے ہو کر، جہاں سے ہر شے کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر و کمتر نظر آتی تھی، کلدانی افسروں نے کورش کے لشکروں کا تمسخر اڑایا اور کہا: ایرانیوں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس شہر کی حفاظت دیوتا کرتے ہیں۔ تم ایمگور بل کے پتھروں سے سر ٹکرا کر مر تو سکتے ہو، لیکن اسے فتح نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات کچھ غلط نہ تھی۔ اتنی بلند اور چوڑی فصیل سر کرنا کسی انسانی لشکر کے بس میں نہ تھا۔ کورش نے ہخامنشی سرداروں اور اس مہم کے خاص سالاروں گوبارو اور گانداتاس سے مشورہ کر کے شہر کا محاصرہ اٹھا لیا اور کئی ماہ کی ناکام کوشش کے بعد لشکروں کو لے کر شمال مغرب کی طرف جھیل سمی رامس پر چلا گیا، جہاں سردار ہنانی کے خفیہ گماشتوں اور ریموت کے جاسوسوں کے بقول ایرانی سپاہی کھیل تماشوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہو گزرا تھا، اور ان واقعات کے بعد دانۂ فرات کی گویائی سلب ہوئی تھی، یا اس نے چپ کا روزہ رکھا تھا۔ جیسا کہ دربار اساگیلا کے وقع نویسوں نے یہ خبر مٹی کی الوا پر لکھی تھی،
تاکہ انہیں آگ میں پختہ کرنے کے بعد دفتر شاہی میں رکھا جا سکے۔ ان کے نزدیک یہ سب کچھ ایرانیوں کے حملے اور محاصرے سے زیادہ دہشت انگیز تھا۔ کوئی نہ جانتا تھا ان پرخطر ایام میں جب ایرانی لشکر بابل سے 15-16 میل دور جھیل سمیرامس پر چھاؤنی ڈالے بیٹھے تھے، مقدس گوما باب الا پر کیوں آ بیٹھا ہے جو رب بل کی چوکھٹ کہلاتا ہے؟ کیا وہ بابل پر آنے والی کسی مصیبت کے بارے میں دیوتاؤں اور الہیوں کے اشارہ غیبی کا منتظر ہے، یا اسے کسی ایسے مرد اسرار کا انتظار ہے جو فتح کی نوید لے کر آیا ہی چاہتا ہے؟ بیلشازار کے فوجی جوان ابھی تک پوری طرح چوکس و پابند تھے۔ شہر پناہ سے باہر فرات کی دریائی بندرگاہ کے پورے علاقے اور مضافاتی بستیوں پر بھی سپاہیوں کی کڑی نظر تھی، جہاں غلے، کپڑے، زیتون، کھجور، انگور کی شرابوں اور دیگر اجناس کے تاجر پھرتے تھے، اور زمانہ جنگ میں بھی لوگوں کا ہجوم سا رہتا تھا۔ جاسوس اور خفیہ گماشتے بیرون شہر دیہات میں گھوم پھر کر دشمن کے متعلق معلومات حاصل کرتے تھے، اور کوئی اجنبی شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر فتح کی نوید لے کر کون آتا؟ اس واقعے پر دن، ہفتے، مہینے گزرتے چلے گئے، مگر مقدس گوما کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اب تو چوتھا مہینہ ختم ہو رہا تھا، اور لوگ سوچنے لگے تھے کہ فکر و تشویش سے کیا حاصل، جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ البتہ فال نکالنے اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے حکیموں، جادو ٹونا کرنے والے اور کالا علم جاننے والے جادوگروں، اسرار مخفی کے غیب دانوں، پاسا پھینکنے والے ماہروں، بھوت پریت اور جنات کے روحانی عاملوں، اشکال نجوم کے درمیان ان کی منزلیں دیکھنے اور فاصلوں کی پیمائش کرنے والے ستارہ شناسوں اور ہیکلوں، موبدوں، مندروں میں بھجن گانے والے کاہنوں، پروہتوں، پجاریوں میں اب بھی قیاس آرائیاں ہوتی تھیں۔ کوئی سمجھتا تھا اس پر کسی طاقتور آسیب کا سایہ ہے جس نے قوت گفتار چھین لی ہے۔ کسی نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ بل مردوک اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ کوئی اس یقین کا اظہار کرتا تھا کہ رب شماس نے اس پر اپنا عتاب نازل کیا ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ شامی ساحروں ہاروت ماروت نے اس پر جادو پھونک دیا ہے۔ ہر شخص نے بزرگ گوما کی خاموشی کو اپنے ہی خیال کے معنی پہنائے تھے، لیکن وہ خاموشی ایسی تھی جس نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا، اور وہ حیران تھے آخر ارض کالدیہ کا غیبداں بولتا کیوں نہیں؟ ستاروں کا محرم راز آسمان کے سینے میں چھپے ہوئے اسرار کیوں فاش نہیں کرتا؟ دجلہ و فرات کا عظیم دانشور کیوں نہیں بتاتا کہ بابل پر کون سی ناگہانی آفت ٹوٹنے والی ہے؟ شہر کی وہ رونقیں جو ایام محاصرہ میں ماند پڑ گئی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ پھر لوٹ آئیں۔ عیش و عشرت کے ہنگامے پھر جاگ اٹھے تھے۔ دریائی بندرگاہ پر کسبیوں کی آمد و رفت پھر جاری ہو گئی تھی۔ شہوانی دیوی دیوتاؤں کے مندروں میں وصل و اختلاط کی خواہش رکھنے والے نوجوان جوڑوں کی حاضری بڑھ گئی تھی، لیکن نہر کبار کے ساتھ ساتھ عبرانی غلاموں کی بستی تلابیب پر مایوسیوں کے سائے کچھ اور طویل ہو گئے تھے، کیونکہ کورش بابل پر فیصلہ کن حملہ کیے بغیر آگے بڑھ گیا، اور اس کے لشکر کئی میل دور جھیل سمیرامس کے کنارے تفریحات میں مشغول تھے۔ اس صورتحال نے عبرانیوں کو مایوس کر دیا تھا، اور وہ اپنے تاریک عبادت خانے میں آہوں اور سسکیوں کے درمیان رب الافواج کو یاد کرتے تھے کہ وہ کب انہیں کلدانیوں کی غلامی سے نجات دلائے گا۔ دریائے فرات پر دوبارہ چہل پہل نظر آنے لگی تھی۔ سوداگر، تاجر، اڑھتی، ملہ اور مزدور بہت مصروف دکھائی دیتے تھے، کیونکہ قرب و جوار کی بستیوں سے اشیاء ضرورت شہر میں منتقل کی جا رہی تھیں۔ دریائی کشتیوں کے علاوہ اونٹوں اور گدھوں پر بھی سامان ڈھویا جا رہا تھا۔ اشیاء کے ذخیرے کیے جا رہے تھے کہ کیا معلوم ایرانی لشکر کب دوبارہ شہر کو گھیر لیں۔ جنگ کے خطرے ابھی تک بابل پر منڈلا رہے تھے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں، لوگ پریشان تھے، لیکن مقدس گوما بدستور خاموش تھا۔ وہ سارا دن باب ایلا کے چبوترے پر گمسم بیٹھا رہتا۔ 4 ماہ گزرنے کے بعد بھی اس کی تھکی تھکی سی نظریں کسی نادیدہ ہستی کی متلاشی تھیں، مگر آنے والا ابھی تک نہ آیا تھا، اور کیا خبر کہ وہ اب کبھی نہ آئے۔ اس کی مسلسل خاموشی اس بات کی غماز تھی۔ شاید اسی لیے بوڑھا گوما کبھی کبھی مایوس و شکستہ دل ہو کر گھٹنوں پر سر رکھ لیتا اور آنکھیں بند کر کے دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو جاتا تھا۔ کاہن، پروہت، پجاری، جادوگر، عامل، فالگیر، نجومی،
اس کی حالت پر قیاس آرائیاں کرتے اور اس کے پراسرار سکوت کو کسی اہم اور خطرناک واقعے کا پیش خیمہ قرار دیتے تھے۔ قصبیاں، طوائفیں اور ان کی پیاریاں ہر وقت مقدس گوما کا خیال رکھتی۔ بڑی بڑی امیر طوائفیں نوجوان کنواری لڑکیوں کو ملازم رکھتی اور انہیں اپنے ساتھ سلاتی تھیں۔ یہ لڑکیاں پیاریاں کہلاتی تھیں، اور جب وہ سب بندرگاہ کی سیر سے تنہا یا گاہکوں کو ساتھ لے کر لوٹتی تو گوما کے چبوترے پر کھانے پینے کی اشیاء رکھاتی تھیں۔ گناہگار عورتیں طبعاً رحم دل اور عقیدت گزار ہوتی اور بزرگان روحانی کی خدمت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی عقیدت میں کوئی فرق نہ آیا تھا اور وہ بدستور اپنے ہدیے اور نذرانے لے کر آتی تھیں۔ گوشہ نشینی اور خاموشی کے ان ایام میں ایک نیولا بوڑھے سفید ریش کا ساتھی اور اس کی دلبستگی کا واحد ذریعہ تھا، جو 2 سال قبل پراتو کے چڑھاوے میں آیا اور گوما سے اس قدر مانوس ہو گیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑتا تھا۔ اہل بابل فرات کو پراتو بھی کہتے تھے۔ مقدس نیولا اس کا محافظ و نگراں بھی تھا۔ جب بوڑھا کبھی کبھار آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلا جاتا تو نیولا اس کے کندھے پر بیٹھ کر ٹکر ٹکر ادھر ادھر دیکھتا رہتا تھا، جیسے اپنے مالک کی حفاظت کا فرض ادا کر رہا ہو۔ زرد صحراؤں پر چمکنے والا سورج عرض فرات سے رخصت ہو رہا تھا اور بابل کی شام اپنی سرمئی زلفیں کھول رہی تھی جب ایک خوش شکل نوجوان تاجروں اور اڑھتیوں کی ایک ٹولی کے پیچھے پیچھے خندق کا پل عبور کر کے باب ایلا کی ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ اس کے بدن پر کتان کا کرتا تھا جس کی آستینیں نہ تھیں، بازوؤں پر چرمی بازو بند تھے، کمر میں سرخ پٹی اور پشت پر ایک قیمتی ابا لٹک رہی تھی۔ اپنے لباس سے وہ کالدیا کے کسی ریاست کا امیر زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کا چوڑا سینہ، بھرے بھرے شانے اور سڈول بازوؤں کی ابھری ہوئی مچھلیاں اس کی غیر معمولی جسمانی قوت کا مظہر تھیں۔ اپنے طویل قد اور متناسب جسم کے اعتبار سے وہ مردانہ حسن و کشش کا ایک مکمل نمونہ تھا، اور ہر شخص اس کی طرف اتنی ہی جلد متوجہ ہو سکتا تھا جتنی تیزی سے نگاہ کام کرتی ہے۔ تاجر اور اڑھتی تو حساب کتاب کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، لیکن نوجوان ڈیوڑی میں یوں ٹھٹک کر رہ گیا جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ بابل ایک شہر طلسمان، ایک شہر اسنام تھا، جہاں قدم قدم پر تحیر خیز مناظر دیکھنے میں آتے تھے۔ شہر کی نیرنگی زمانہ فصیل بجائے خود ایک عجوبہ تھی، کیونکہ انسانی چشم نے اتنی بلند، اتنی عظیم اور اتنی مضبوط شہر پناہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ باب ایلا کے دونوں کوہ پیکر برجوں کے درمیان بل مردوک کا 80 فٹ اونچا اور 30 فٹ چوڑا دیوہیکل بت بھی، جو فصیل کے ساتھ نصب تھا، ہر اجنبی کو دم بخود کر دینے کے لیے کافی تھا۔ لیکن نوجوان تو ان عجائبات کو چھوڑ کر ڈیوڑی کے چبوترے پر ایک انوکھے منظر میں کھو گیا، جہاں کھجور کی میلی چٹائی پر ایک ضعیف العمر بوڑھا پھسکڑا مارے گویا مراقبے کی حالت میں بیٹھا تھا۔ اگر بات صرف بوڑھے کی ہوتی تو نوجوان اس کی حالت پر تعجب کا اظہار کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا، لیکن معاملہ اس سے کچھ زیادہ عجیب اور دلچسپ تھا۔ بوڑھے کے سر اور داڑھی کے بال ریشمی سوت کی طرح ادھر ادھر بکھرے تھے، دونوں آنکھیں بند تھیں، گردن لٹک کر گھٹنوں کو چھو رہی تھی، جیسے وہ نشے میں جھونک لے رہا ہو یا اس پر وجد و جذب کی کوئی کیفیت طاری ہو۔ اور اس حالت میں ایک نیولا جس کی آنکھیں چنگاریوں کی مانند روشن تھی، اس کے کندھے پر بیٹھا، گردن اکڑائے، بڑی ہوشیاری سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اپنے بیگانہ ہوش مالک کی حفاظت کر رہا ہو۔ یہ منظر کچھ ایسا حیرت انگیز اور پرکشش تھا کہ نوجوان بے اختیار اسی جانب بڑھ گیا اور ڈیوڑی کی دیوار پر ہاتھ ٹکائے عجیب الہیت بوڑھے اور اس کے محافظ نیولے کو دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ کیا کوئی دیوانہ فقیر جس نے اپنے ہوش و حواس تہج دیے ہیں، یا انسان کے ماضی اور مستقبل کے اندھیروں میں جھانکنے والا کوئی منجم حالت فکر میں سر جھکائے اسرار غیب کی گتھیاں حل کر رہا ہے؟ اسے فوراً خیال آیا، اگر یہ کوئی ایسا ہی باکمال شخص ہوتا تو ضرور لوگوں کا ہجوم اس کے ارد گرد نظر آتا۔ پھر سرے راہ بیٹھنے والا یہ دیوانہ کون ہے؟ اور سوال اس تواتر سے اس کا ذہن شاہین کے اڑتے پروں کی طرح سنسنانے لگا۔ بوڑھے میں کوئی کشش، کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ٹھیک اسی لمحے بندرگاہ کی طرف سے عبرانی غلاموں کی قطار
جسے کلدانی سپاہی جانوروں کی طرح ہانک رہے تھے، دروازے میں داخل ہوئی۔ یقیناً وہ بھاری مشقت کر کے لوٹے تھے، کیونکہ ان کے جسم نڈھال، اعضا تھکن سے چور اور قدم ذوف سے لڑکھڑا رہے تھے۔ یہ بھی محض اتفاقی تھا کہ اس قطار سے ایک دبلا پتلا اور کمزور سا یہودی جو بمشکل چل رہا تھا، ڈیوڑی کے وسط میں گر پڑا اور کلدانیوں کے خدا مردوک کو گالیاں دینے لگا۔ فوراً ایک سپاہی کا کوڑا سڑاک سے یہودی غلام کے پیٹھ پر پڑا اور اس کی دل دوز چیخ ڈیوڑی کی فضا میں گونج اٹھی۔ اس چیخ نے دیوان فقیر کی محویت کا طلسم بھی توڑ دیا، جو چبوترے پر سرنگوں بیٹھا دنیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی اذیت کی حالت میں گھٹنوں سے سر اٹھایا، جیسے عبرانی غلام کی چیخ اس کے قلب و ذہن پر بہت گراں گزری ہو۔ پھر ریشمی سوت کی مانند بکھرے بکھرے سفید بالوں کے حلقے میں دو سحر انگیز اور تابناک آنکھیں اس طرح کھل گئیں جیسے شام کے اندھیرے میں بیک وقت دو چراغ جل اٹھتے یا دو ستارے ایک ساتھ طلوع ہوتے ہیں۔ پریشان اور بے ترتیب بالوں کے درمیان چہرے کے خد و خال بھی بتدریج واضح ہوتے چلے گئے۔ اس چہرے پر بڑھاپے نے جھریوں کا ایک جال سا بن دیا تھا، اور ہر لکیر ایک مڑی توڑی پگڈنڈی تھی جس پر نہ جانے زندگی کا کتنا سفر طے ہو چکا تھا، مگر اس بڑھاپے میں آنکھوں کی چمک حیرت انگیز تھی۔ اس اثنا میں غلاموں کی قطار ڈیوڑی پار کر چکی تھی، اور سپاہی گرنے والے یہودی کو بھی بے رحمی سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے۔ جب بوڑھے نے سر اٹھایا تو اس کی بے چین اور مضطرب نگاہیں اس نوجوان پر پڑیں جو ابھی تک اسے حیرت و دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ محافظ نیولا بوڑھے کے کندھے سے اچھل کر اس کی گود میں آ بیٹھا، لیکن بوڑھے نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں اور حیرت پاش نظروں سے بس نوجوان کو دیکھے جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا اس کے جسم کی تمام قوت آنکھوں میں سمٹ آئی ہے۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی کانپ رہی تھی، جیسے یاقوت کا عکس لرزتا ہے، چراغ کی لو تھر تھراتی ہے۔ نوجوان کے قلب و ذہن پر ایک نامعلوم سی لرزش طاری تھی۔ وہ انجانا سا خوف محسوس کرنے لگا تھا، جیسے وہ آنکھیں بوڑھے کی نہیں کسی اور کی تھیں۔ ان آنکھوں سے جادو اثر کرنے پھوٹ پھوٹ کر اس کے دل و دماغ اور جسم کے ہر حصے میں گویا چھید کرتی جا رہی تھیں، اور وہ اس خیال سے گھبرا رہا تھا کہ کہیں سحر بابل کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ چند لمحے یہی کشمکش رہی، دونوں ایک دوسرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ پھر نوجوان یہ دیکھ کر فرت حیرت سے دنگ رہ گیا کہ بوڑھے کے جسم پر آپ سے آپ شدید لرزش طاری ہوئی۔ وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کانپ اٹھا کہ اس کی بوڑھی ہڈیاں کڑکڑائیں اور گھٹنے بج اٹھے۔ خشک ہونٹ پہلے کپ کپائے، پھر لرزے، پھر پھڑکنے لگے، تڑپنے لگے، جیسے وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اچانک مسرت خیز آواز میں وہ چیخ اٹھا، خوش آمدید، خوش آمدید! نوجوان کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ آواز بہت دور سے آئی ہو۔ مینارہ بابل زگورات کے منور حجروں پر چاہے بابل کے اتھا اندھیروں سے اس آواز میں مسرت اور خوف کی دو متضاد کیفیتیں بیک وقت موجود تھیں۔ وہ حیرت سے قدم پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پراسرار بوڑھا کون تھا، کیا چاہتا تھا۔ بوڑھا اب بالکل بدل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنائیت کے آثار تھے۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں کہنے لگا، اے نجم سعادت، روشن ہو جا۔ نوجوان اب اس کے انداز گفتگو پر حیران ہو رہا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی۔ وہ اپنی حیرت سمیٹ کر آگے بڑھا اور بوڑھے کے قریب جا کر آہستہ سے بولا، میں اندھیرے میں ہوں، لیکن تجھے روشنی میں آنا ہے۔ نوجوان بدستور حیران تھا، شاید وہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک بوڑھے نے پوچھا، کیا نام ہے؟ نوجوان پریشان ہو گیا۔ اس کی ہچکچاہٹ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے نام کا اظہار کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر بوڑھے نے اس کی طرف انگلی اٹھا دی اور کہا، یہ چہرہ تیری اصلیت نہیں چھپا سکتا۔ نوجوان سنبھل کر بولا، مہرتاب نام ہے میرا۔ سوداگر ہے یا سپاہی؟ صرف عاشق ہوں۔ کیا چاہتا ہے؟ عشق یا موت؟ کیا کہا تو نے؟ بوڑھے کے چہرے پر جھریاں کچھ اور گہری ہو گئیں۔ عشق یا
موت، دونوں میں سے ایک، صرف ایک، کیونکہ میں جانتا ہوں موت صرف زندگی کے بدل جانے کا نام ہے اور عشق کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اس جواب نے بوڑھے کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچا دی، جیسے سحر و نجوم کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا ہو۔ اچانک اس نے کھلی آستین والا ہاتھ لہرایا اور کہنے لگا، مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ تمام نوجوان جو اس شہر میں حسین عورتوں کے وصل و سرور کی خواہش لے کر آتے ہیں صرف زندگی کے طالب ہوتے ہیں۔ آج تک کسی نے موت کی آرزو نہیں کی مگر تو نے کی ہے۔ یقیناً تو عام آدمیوں سے مختلف ہے اور میں 4 مہینوں سے یہاں تیرا ہی منتظر تھا، تیری ہی راہ دیکھ رہا تھا۔ اب ضرور وہ عجیب و غریب واقعات ظہور میں آئیں گے جو پہلے کبھی نہیں آئے۔ میں ان کی تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن تجھے آگاہ کرتا ہوں، جب تک وہ تمام واقعات ظہور میں نہیں آ جاتے جو تیری ذات سے وابستہ ہوں گے، تجھے دیوتاؤں کی طرح مخفی رہنا ہوگا، کیونکہ میں بابل کا منجم اعظم اور پراتو کا خادم گوما یہ خبر دے رہا ہوں۔ گوما؟ مقدس گوما؟ نوجوان کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ اب وہ سحر زدہ دم بخود سا کھڑا بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس شہر میں ایک عظیم مقصد لے کر آیا تھا۔ غیب دان گوما کا نام سن چکا اور اس نام کی عظمت اور بزرگی سے واقف تھا، لیکن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دانائے فرات سے سریرا اس طرح ملاقات ہوگی کہ اس پر کسی دیوانے فقیر کا شبہ ہوگا۔ مہرتاب نے، یا جو کوئی بھی وہ تھا، آگے بڑھ کر بوڑھے غیبدان کے ہاتھوں کو عقیدت سے بوسا دیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں، تاکہ اس کے دل کی بےتابی ظاہر نہ ہو سکے، پوچھا، مقدس گوما، آپ ستاروں کے رازداں اور اسرار و غیب کے ترجمان ہیں، ذرا میری زندگی کے آنے والے دنوں میں جھانک کر بتائیے کہ میں بابل میں جو مقصد لے کر آیا ہوں وہ پورا بھی ہوگا یا نہیں؟ بوڑھے گوما نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، مجھ سے اپنا انجام نہ پوچھ، کیونکہ کامیابی تیرا عزم اور ناکامی تیرے ارادوں کی شکست ہے۔ بڑی بڑی عجیب باتیں ہوں گی، بڑے بڑے عجیب واقعات پیش آئیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں تو بابل کی کنواریوں اور پیاریوں کا محبوب کہلائے گا۔ ہر دوشیزہ تیرے قرب و وصال کے لیے تڑپے گی۔ مہرتاب یہ پیشن گوئی سن کر چونک سا گیا اور گوما، جو مستقبل سے پھر حال کی طرف لوٹ آیا تھا، حکیمانہ انداز میں بولا، لیکن تجھے حسن و شباب کی لذت آفرینیاں ترک کرنا ہوگی۔ مہرتاب نے کسی نامعلوم قوت سے مغلوب ہو کر جواب دیا، میں ایسا ہی کروں گا۔ جب تک تو اپنے مقصد کو نہیں پا لیتا تجھے عورت سے دور ہی رہنا ہوگا۔ بے شک دور رہوں گا۔ تو پھر میں تجھے کامیابی کی بشارت دیتا ہوں۔ نوجوان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، لیکن جہادیدہ گوما کی آنکھوں سے کئی شبے جھانک رہے تھے۔ اس نے مہرتاب کو مشکوک سی نظروں سے گھورتے ہوئے اطلاع دی، جیسا تو نے کہا، تو موت کو شکست دینے کا خوفناک عزم لے کر بابل میں آیا ہے، اور کوئی نازنین، کوئی محبوبہ، کوئی عورت تجھے اپنے حسن کا فریب نہیں دے سکتی۔ پھر بھی ایک ہے، صرف ایک۔ مہرتاب سوچ میں پڑ گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیر گئی جس میں ہلکی سی نفرت لہر لے رہی تھی۔ مقدس گوما، ستارے کیا کہتے ہیں اور تقدیر مجھے کس طرف لے جاتی ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن عورت سبلے یاما، انتھیا یا زہرا دیوی کا روپ ہی کیوں نہ دھاڑ لے، مجھے برگشتہ نہیں کر سکتی۔ اناتولیا کی سبلے یاما، عراق عجم کی انتھیا، بابل کی زہرا اور یونان کی افرودیت ایک ہی حسن اعلیٰ اور مظہر محبت کی دیویاں خیال کی جاتی ہیں۔ بوڑھے نے ڈیوڑی کے اس خلا کی طرف انگلی اٹھا دی جس سے ایمگور بل اور نیمیتی بل کے درمیان بابل کی ایک جھلک نظر آ رہی تھی۔ بابل دوہری فصیلوں کا شہر تھا۔ بیرونی فصیل ایمگور بل کہلاتی تھی، جبکہ اس کے متوازی دوسری فصیل کو نیمیتی بل کہتے تھے۔ نیمیتی بل ایمگور بل سے کم اونچی تھی۔ دونوں فصیلوں کے درمیان کم و بیش 2.5 میل چوڑی پٹی تھی
جس کے وسیع رقبے میں باغات، کھیت، نخلستان، مصنوعی جھیلیں، اینٹوں کے بھٹے اور ان پر کام کرنے والے مزدوروں، کسانوں اور باغبانوں کے بے ترتیب جھونپڑے تھے۔ گوما بولا، تو جا، بابل کا شہر تیرے سامنے ہے، اس میں داخل ہو، اور عشق یا موت جو کچھ تیرے مقدر میں ہے ہو کر رہے گا۔ ایک ستارہ تیری پیشانی پر روشن ہے، دوسرا ستارہ میں نے کل ہی آسمان پر چمکتے دیکھا تھا۔ دوسرا ستارہ؟ ہاں، تیسرے آسمان پر زہرہ کے قریب ایک ستارہ چمکا اور چمک کر غائب ہو گیا۔ آج رات میں پھر اس کا مشاہدہ کروں گا۔ مہرتاب بوڑھے کے کچھ اور قریب آ گیا اور مدھم آواز میں، جسے صرف وہی دونوں سن سکتے تھے، کہنے لگا، مقدس گوما، اب وہ ستارہ غائب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نیا ستارہ میں ہوں۔ بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا جیسے نہیں دیکھا اور ہاتھ ہلا کر رہ گیا، اور پھر تہدید آمیز لہجے میں بولا، ہوشیار نوجوان، ہوشیار، جب ستارے روشن ہوتے ہیں نگاہیں ان کا تعاقب کرتی ہیں، لیکن تجھے ابھی لوگوں سے پوشیدہ رہنا اور حسین عورتوں سے بچنا ہے۔